السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتبعوهم مشرقین فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدرکون قال كلا ان معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 60 سے لے کر کے 68 تک، یعنی 60 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 68 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہ آیات سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی سب سے آخری کڑی ہے یہاں پہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ختم ہوتا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نصیحت آمیز واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، باتوں کو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو ہم تمام کے لیے بہت ہی علمی اور فائدہ مند ہے، اسی واقعے کے تعلق سے ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 313 پہ، اور اسی طرح سے امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کتاب التفسیر باب تفسیر سورۃ الشعراء، اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس گئے، یعنی اپنے علاقے سے نکل کر کے سفر کر کے دیہاتی کے پاس گئے، تو اس دیہاتی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، بڑی خاطر تواضع کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو کہا کہ دیکھو تم بھی ہمارے ہاں آنا۔ ایسے ہی کسی وقت کسی موقع سے وہ دیہاتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی کسی ضرورت کا سوال کرو، تو اس دیہاتی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کجاوے سے کسا ہوا ایک اونٹ اور ایک ایسی بکری جس سے دودھ دوہا جائے اور ہمارے اہل وعیال دودھ دوہتے رہیں، یہ دو چیز ہم کو دے دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کیا اس بڑھیا سے بھی عاجز ہو گئے ہو جو بڑھیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا اور بنی اسرائیل کا واقعہ کیا ہے بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے غلامی سے ان لوگوں کو چھڑا کر جب راہ فرار اختیار کیے اور بھاگ رہے تھے تو رستہ کھو گیا، یعنی رستہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، رات کا وقت تھا اور رستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب رستہ وہ لوگ کھو گئے، بھٹک گئے اپنے رستے سے، جو رستہ ان کو ڈیسٹینیشن تک، منزل تک پہنچانے والا تھا، جب اس سے وہ بھٹک گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ تو جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو علماء تھے وہاں پر موجود تھے، جانکار لوگ، ان لوگوں نے کہا کہ ایک بات آپ کو بتانا ہے، وہ یہ کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے ہم لوگوں کو وصیت کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جانے لگے تو جو ہمارا جسم ہے جو قبر کے اندر مدفون ہوگا اس جسم کو لے کر کے تم لوگ بھی چلے جانا۔ کہا کہ یہ بات پہلے بتانا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کس کو معلوم ہے کہ وہ قبر سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ تو کہا کہ ایک بڑھیا کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس بڑھیا کو بلایا گیا، کہا گیا کہ بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کے قبر کی طرف رہنمائی کرو۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ایک ہی شرط پر رہنمائی کروں گی۔ کہا کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے یہ شرط لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ذرا اچھی نہیں لگی، لیکن ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان کی شرط کو مان لیجئے۔ تو شرط مان گئے۔ تو اس بڑھیا نے ایک ایسے جگہ کی رہنمائی کی جہاں پہ پانی لگا ہوا تھا، پانی ہمیشہ وہاں پر جمع رہتا تھا۔ کہتا تھا کہ یہاں کہا اس بڑھیا نے کہ یہاں کے تمام پانیوں کو ہٹاؤ، یہاں سے سوتو، ادھر سے نکالو۔ تمام پانی کو جب کاچ کر کے نکالا گیا اور جب جگہ جو تھی وہاں پہ اس کو جب کھودا گیا تو اندر سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو مدفون کیا ہوا جو جسد جو ہے جسم، اس کو نکالا گیا، اور پھر اس کو رکھ کر کے یہ لوگ جب آگے بڑھے تو پورا راستہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ کدھر سے ان کو جانا ہے۔ تو یہ واقعہ یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا،
اور اس کے بعد بنی اسرائیل دھیرے دھیرے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک جانے لگے۔ ادھر جیسا کہ بتلایا تھا میں نے کہ فرعون اپنے تمام لاؤ لشکرے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اپنے لشکر میں اس نے سرداران کو، علاقے کے جو بڑے بڑے ہوشمند اور عقلمند لوگ تھے، تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک بہت بڑا لشکر اس نے جمع کیا۔ اور اللہ نے فرمایا یہاں پر فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، صبح صبح جیسے ہی صبح ہوئی اور پورا علاقہ بالکل خالی ہو گیا تھا، بنی اسرائیل نظر نہیں آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آ رہے ہیں، تو یہ پورے لشکر کو لے کر کے بنی اسرائیل کے تعاقب میں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھا کرتے ہوئے لوگ نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، دونوں کے دونوں یہ لوگ جو ہے صبح میں فرعون موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا فلما ترا الجمعان، اور پیچھا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام بالکل سامنے ہیں اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لاؤ لشکرہ موجود ہے۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ بالکل بحر قلزم کے کنارے پر، جن سامنے بالکل سمندر ہے، سمندر کے ساتھ بالکل کنارے پر اور ساحل پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، اور اس کے پیچھے بالکل اتنے ڈسٹینشن پہ ہے، اتنی دوری پہ ہے کہ دونوں لشکر اور دونوں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اتنا قریب پہنچ گئے، جب اتنا قریب فرعون اور فرعونی لوگ پہنچ گئے تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا، اللہ نے فرمایا فلما ترا الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہے وہ چیخ اٹھے کیا؟ انا لمدرکون، ہم لوگ تو اب پکڑے گئے، کیونکہ سامنے دریا ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور فرعونیوں کی جو پوری فوج ہے، اب کدھر جانا ہے؟ کہا انا لمدرکون، اب ہم لوگ پکڑے گئے۔ سامعین کرام، جب بنی اسرائیلیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم لوگ پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پورا عزم اور بالکل یقین کے ساتھ کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال، موسیٰ نے کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے اور رب ضرور ہماری رہنمائی کرے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں پر سمجھنے کی سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے ہزیمت کا وعدہ نہیں کیا ہے، شکست کا وعدہ نہیں کیا ہے، ہم سے اس بات کا وعدہ نہیں کیا کہ بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے، بلکہ وعدہ اس بات کا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو فتح ملے گی، ان کو غلبہ ملے گا، لہٰذا سامنے چاہے کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، یہ جو بنی اسرائیلیوں کا جو پورا جو جتھا ہے، اس کے اندر مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کے اندر یوشع بن نون بھی تھے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس جتھے کے اندر وہ لوگ بھی تھے جو آل فرعون میں سے تھے، اور وہ لوگ ایمان لے آئے تھے اور اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھے تھے، لیکن جب بنی اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو وہ لوگ بھی ساتھ میں ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے لیے رنگ، نسل، زبان اور قوم یہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ بالکل جسم کی طرح سے ہوتے ہیں، لہذا ایک ایمان والے کو ہمیشہ اپنے ایمان والے کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابھی یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کر دی۔ کیا وحی کیا؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ کا جو لاٹھی ہے، آپ کا جو لاٹھی ہے، جب کا جو عصا ہے، اس کو آپ سمندر پہ ماریے۔ سمندر پر مارا، اللہ نے فرمایا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جیسے ہی عصا کو سمندر پر مارا، سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح سے بالکل ساکن و جامد ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی یہاں پر جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو مفسرین بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف کے سمندر کا پانی بالکل رک گیا اور جامد ہو گیا، ساکت ہو گیا، بالکل کھڑا ہو گیا، دوسرے طرف کا بھی جو پانی ہے وہ بالکل رک گیا، بالکل جامد ہو گیا اور کھڑا ہو گیا، بالکل پہاڑ کی طرح سے، تودے کی طرح سے، اور بیچ میں جو ہے راستہ بن گیا۔ لیکن یہ صرف ہمارا تصور ہے، مفسرین کے بیان کے مطابق ایک راستہ نہیں بنا تھا بلکہ 12 راستے بنے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے اندر 12,000 آدمی تھے۔ ہر قبیلے کے اندر کتنے آدمی تھے؟ 12,000 آدمی تھے۔
امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابو مسعود الجریری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کے پانی کے اوپر عصا مارا تو عصا مارتے ہی 12 رستے بن گئے جو بالکل سوکھے اور خشک تھے، اور 12 رستوں میں سے ہر رستہ بالکل ایسے دیوار کی طرح سے پانی کھڑا ہو گیا، بالکل ساکت و جامد۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر التبری کے اندر امام سدی سے روایت کیا کہ امام سدی فرماتے ہیں کہ جو 12 رستے بنے تھے اور 12 رستوں کی جو دیوار پانی جو بن گئے تھے ان تمام دیواروں کے اندر روشن دان بھی بن گیا، اور جو گزرنے والے جو بنی اسرائیل گزر رہے تھے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے کہ کون کیسے گزر رہا ہے، سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا یہ فرمانا کہ فن فلق فکان کل فرقن کالطود العظیم، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا کو سمندر کے پانی پر مارا تو ہر حصہ بالکل دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 راستے بنے تھے، اور بنی اسرائیلیوں کی تعداد اس وقت جیسا کہ انومان کے حساب سے بتایا گیا کہ 1,44,000 تھا، اور فرعونیوں کی جو تعداد تھی وہ اس سے بھی زیادہ تھی، فرعونیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی مارا اور جو 12 راستے بنے، وہ 12 رستوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ایسی ہوا کو بھیجا جو نیچے کی جو دلدل زمین تھی تمام کے تمام خشک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اے موسیٰ آپ اپنے لاٹھی کو سمندر پہ ماریے تو جو رستہ بنے گا وہ بالکل خشک ہوگا، اور ایسا خشک ہوگا لا تخافوا درکم ولا تخشا، آپ کو فرعون کے آ پکڑنے کا یا اس کے غالب ہونے کا آپ کو ایک رتی بھی ڈر نہیں رہے گا۔ جیسے ہی 12 راستے بنے، 12 قبیلے، ان کو فوراً بتا دیا گیا کہ یہ قبیلہ اس راستے سے، یہ قبیلہ اس راستے سے، یہ قبیلہ اس راستے سے، سارے قبیلے اپنے اپنے راستے سے جو ہے منزل مقصود یعنی دریا پار کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور آن کی آن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پورے بنی اسرائیل اور تمام مومنین اس پار سے اس پار پر کھڑے ہو گئے، اور ادھر فرعون بھی سارا چیز دیکھ رہا ہے۔ اب فرعون جو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں بالکل اس کی عقل جواب دے گی، اس کا عقل کامی نہیں ہے۔ ایک کہاوت ہے وناش کالے وپریت بدھی، جب آدمی کی بربادی کا وقت آتا ہے نا تو سوچ بھی اس کی الٹی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ الٹا سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی یہاں پر کیا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے کرتے فرعون اور فرعونی جب وہاں تک پہنچ گئے، اور اگر وہیں سے وہ واپس لوٹ جاتے تو صرف اتنا ہی نقصان ہوتا تھا کہ جو غلام لوگ تھے وہ ہاتھ سے نکل گئے، بس اتنا ہی ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم کو بالکل نیست و نابود کرنا تھا، سوچ سمجھ ختم ہو گئی۔ فرعون جیسا آدمی جس نے پورے مصر کے اوپر بلا شرکت غیر حکومت کیا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کا بلند بانگ دعویٰ کرتا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو وہ پہچان چکا تھا، جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ سے گزر رہے ہیں اور رستہ بالکل پھٹ چکا ہے، پانی بالکل کھڑا ہو چکا ہے، تو اس وقت بھی اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ مے بی یہ کوئی معجزہ ہوگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اگر ہم لوگ جائیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے، سوچ سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب ہونا تھا، فرعون کو پوری دنیا کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بننا تھا، کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آیا، آؤ نہ دیکھا تاؤ، اس نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان رستوں کے اندر اپنے گھوڑے کو اتار دیا، اور جیسے ہی سمندر کے مکمل زد میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ آپ مل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر کس طرح سے فرمایا، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح سے ساکت و جامد ہو کر کے بالکل کھڑا ہو گیا، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم اسی جگہ ایک دوسرے کو قریب لے آئے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے بنی اسرائیل اتر رہے ہیں، سمندر کے اندر سے جا رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اللہ نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ،
موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو، ان کے قوم کو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہوں کو وہیں پر غرقاب کر دیا. یعنی جیسے ہی فرعون اور آل فرعون اپنے تمام لاؤ لشکارے سمیت، اپنے تمام اہالیان سلطنت کے سمیت جیسے ہی اس سمندر کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈالا اور سمندر کے بالکل بیچوں بیچ میں جب پانی کے زد میں یہ پوری فوج آ گئی تو اللہ نے پانی کو کہا کہ جیسا تمہارا اپنی فطرت ہے، اتنی سنت ہے، بس تم شروع ہو جاؤ. سارے پانی مل گئے، فرعون غرقاب ہوا. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت فرعون ایمان لانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان کو رد کر دیا اور فرعون غرقاب ہو گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. اس واقعے میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، پاورفل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت سے وہ بچ نہیں سکتا. جب اس کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، اس کی ظلم انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ان کو ایسے رستوں سے اس جگہ پر کھینچ لاتا ہے جہاں پر ان کو ہلاک و برباد ہونا ہے. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. جو ایمان والے ہیں میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں. جہاں پر مسلمان اتنی پریشان حال ہے اور جو ان کی مدد نہیں ہو، اس کے پیچھے وہی وجہ ہے کہ مسلمان صرف لیبل کے مسلمان ہیں بس، اور مسلمان نہیں ہیں. وگرنہ اگر مسلمان سچے ہوتے تو جب بنی اسرائیل کی مدد ہو سکتی ہے تو کیا مسلمانوں کی مدد نہیں ہو سکتی؟ اور یہاں پر مکہ والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت اور نشان دی کہ مکہ والے بھی اس واقعے سے عبرت پکڑیں کہ کہیں ان کا بھی وہی حال نہ ہو جو فرعونیوں کا حال ہوا تھا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک آپ کا رب البتہ وہی غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. غالب ہے کیا مطلب؟ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظلم کے بدلے میں ان کو انجام تک پہنچا سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اور فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے بلکہ پہلے رحم کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ سنبھلے نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اب آگے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑی ہی نصیحت آمیز انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.